ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ورنہ قبر میں صرف 3 ہی سوال ہوں گے، ایک یہ کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تم امت میں کس کی۔ اس کے علاوہ چوتھا سوال کوئی نہیں ہے۔ لیکن شاعر نے اپنے آپ کو بہت خوبصورتی سے بچایا ہے، صرف لفظ یعنی قافیہ شجرہ جو ہے وہ استعمال کیا، کچھ اور نہیں استعمال کیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ شاعر کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ بس ذرا سی بات پہ ہی شاعر جو ہے وہ اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے صاف صاف شاعروں کے لیے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ یہ اپنی وادیوں میں ٹہلتے ہیں، اپنے خیالوں کی وادیوں میں۔ بہرحال میں اب آخری لمحات کی طرف، تقریر کی طرف چل رہا ہوں۔ میں تلاوت کلام پاک سے آج کے اس محفل کا آغاز ہوا۔ نعت منقبت کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اب تقریر کی باری ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ جو محمد انور صاحب کی طرف جا رہا ہوں، جو حضرت نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے ان کی وابستگی ہے، جنہیں دادا میاں کے نام سے ہمارا یہ شہر، یہ ملک جو ہے جانتا ہے، اور ان سے وابستگی ہے محمد انور صاحب کی۔ میں ان تک، انور صاحب تک پہنچوں گا اس شعر کے ساتھ کہ میرے حضور کی سیرت بھی کیا نرالی ہے، میرے حضور کی سیرت بھی کیا نرالی ہے، زمانے بھر پہ حکومت ہے ہاتھ خالی ہے۔ میرے حضور کی سیرت بھی کیا نرالی ہے، زمانے بھر پہ حکومت ہے ہاتھ خالی ہے۔ صدی صدی کے مفکر نے یہ کہا عامر، صدی صدی کے مفکر نے یہ کہا عامر، نظام شاہ امم آج بھی مثالی ہے، نظام شاہ امم آج بھی مثالی۔ اور نظام شاہ امم جو ہے اس میں صحابہ بھی ہیں، پھولوں کی طرح اور تاروں کی طرح چمکتے اور مہکتے ہوئے، ان میں یہ بزرگ بھی ہیں، ان میں تابعین و تبع تابعین بھی ہیں، اسی گلشن کے پھول غوث الورا بھی ہیں، اسی گلشن کا پھول چشتیہ بھی ہیں، اسی گلشن کے پھول وہ تمام بزرگ ہیں، وہ تمام عالم ہیں کہ جو نبی کی سنت سے جڑے ہوئے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہی اپنے رب کے اثر چاہنے والے ہیں اور اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اگر ہم رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی تک پہنچنا ہے، اور نبی تک پہنچنے کے لیے ہمیں بزرگوں کا دامن پکڑنا ہے۔ بزرگ کا دامن آئے گا تو تابعین بھی آئیں گے، پھر تبع تابعین بھی آئیں گے، پھر اصحاب بھی آئیں گے، اس کے بعد نبی کا دامن تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی۔ اور نبی کا دامن آتے ہی یہ جہاں کیا وہ جہاں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، اقبال نے تو یوں کہہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک وہ جگہ فرما دے گا ہمیں جہاں قسمت لکھی جاتی ہے اور جس قلم سے لکھی جاتی ہے، ہمیں وہاں بیٹھا دے گا اور وہ قلم بھی دے دے گا کہ جاؤ اپنی قسمت خود لکھ لو، اگر ہم نبی کے چاہنے والے ہیں تو۔ میں انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ تقریر فرمائیں اور روشنی ڈالیں غوث الورا کے اوپر بھی اور سنت کے اوپر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا، یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا، غلو خواہ شہزادہ غزو قبا امداد کن۔ قادریم نارائے یا غوث اعظم وزنم، قادریم نارائے یا غوث اعظم وزنم، دمز شیخ احمد رسا خاقب عالم وزنم۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اور جھوم جھوم کر بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے اور غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، اور سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، اور چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے، اور اس نے چوروں کو دیکھا تو ولی کر دیا۔ شاعر اسلام کیا خوب فرماتے ہیں کہ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اور خطاؤں کو قطب جلی کر دیا، اور غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہ، اس میں اعظم ہے یہ، یہی لا حول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے، غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اس کے ہاتھوں میں سائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات جل جلالہ و منوالہ کا ارشاد گرامی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ پیارا لقب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ 88 مرتبہ قرآن پاک میں عطا فرمایا گیا، جبکہ پہلی امت کے نبیوں کو اس لقب خطاب کیا جاتا تھا۔ یہ عزت غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے براہ راست خطاب فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں رب تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ نے 2 خزانوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، اور شیطان اس کا چور ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس چور سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت و رفاقت حاصل کر لو، کسی مرد درویش کا دامن تھام لو، کسی حق پرست پر کے قدم سے لپٹ جاؤ، کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو منور کر لو، تاکہ تمہارے ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے ہر نمازی کو نماز میں دعا مانگنے کی تلقین کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا۔ تو آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی 5 وقت رب تبارک و تعالی سے دعا کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کا ارشاد مبارک ہوتا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام کیا، وہ گروہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اکرام ہیں، اور صالحین اولیاء اللہ ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان تقوی کی حفاظت کے لیے اولیاء اللہ کے قدموں سے لگ جاؤ۔
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب انسان کا نزا کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مرنے والے کا ایمان ضائع کیا جائے۔ اس وقت جو ایمان سے پھر گیا تو پھر کبھی نہ لوٹے گا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نزا کی حالت میں شیطان آ گئے اور کہنے لگا کہ اے رازی، تم نے عمر بھر مناظرے کیے کہ تو نے خدا کو پہچانا؟ آپ نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا اس پر کوئی دلیل؟ آپ نے دلیل پیش کی۔ وہ خبیث معلم الملکوت رہ چکا تھا، یعنی کہ فرشتوں کا بھی استاد رہ چکا تھا، جنت میں اس نے درس دیا، ہر آسمان پہ اس نے درس دیا۔ اس نے کہا اس پر دلیل، تو آپ نے دلیل پیش کی، اس نے وہ دلیل رد کر دی۔ آپ نے اور دلیل پیش کی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 360 دلیلیں پیش کی، اس مردود نے سبھی رد کر دی۔ اب آپ سخت پریشانی میں مایوس تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیا کرا جائے۔ ان کے پیر کامل حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمت والرضوان کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے کہ وہاں سے آپ نے آواز دی کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خدا تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، موت کے وقت شیطان نے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مرشد کامل کے صدقے سے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی پہ اکتفا کر دیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔